آج ہم بتائیں گے کچھ ایسی راز کی باتیں ہیں۔ آپ کا ستارہ چمکائے گا آپ کی قسمت کا ستارہ۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے خاص دن ایک خاص تاریخ میں پیدا کیا، اور جس لمحے انسان پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی، اس کی موت، ناکامی، کامیابی، روزی روٹی لکھ دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک برج منسوب کر دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے آپ کو زندگی میں ترقی کے لیے کیا کرے کیا نہ کرے، اور یہیں سے ملتا ہے ہمیں وہ ستارہ جو چمکائے گا آپ کی قسمت کا ستارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 اکتوبر بروز جمعہ۔ آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل۔ آج خود شناسی کا دن ہے۔ ماضی کے فیصلوں پر غور کریں اور سوچیں کہ انہوں نے آپ کو کیا سبق سکھایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ وقت اکیلے یا کسی ایسے قریبی ساتھی کے ساتھ گزارنا فائدہ مند ہو جو بصیرت پیش کر سکے۔ جذباتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ذہن سازی کی مشقیں جیسے مراقبہ یا گہری سانس لینے کو اپنے معمولات میں شامل کرنے پر غور کریں۔ ٹورس یعنی برج ثور۔ گہرا خود شناسی اور خود آگاہی اس دور کے موضوعات ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ماضی کے فیصلوں پر غور کرتے ہوئے اور اپنی زندگی کے راستے کا دوبارہ جائزہ لیتے ہوئے پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، تبدیلیاں کرنے یا نئی سمت اختیار کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ تاریخی یا روحانی اہمیت کے حامل مقامات کی سیر کے لیے اب ایک اچھا وقت ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے سفر آپ کی اپنی زندگی اور آپ کے آس پاس کی دنیا کے بارے میں آرام اور گہری بصیرت دونوں پیش کر سکتے ہیں۔ جیمنائی یعنی برج جوزا۔ تخلیقی صلاحیتوں کا ایک پٹ آپ کا منتظر ہے۔ اس توانائی کو اپنے مشاغل میں شامل کریں یا کوئی نئی سرگرمی شروع کرنے پر غور کریں۔ دل سے دل کی بات چیت میں مشغول ہونا یہ بانڈ کو مضبوط کرنے کا ایک مناسب وقت ہے۔ ایک بے ساختہ سفر یا فرار ہو سکتا ہے۔ غیر متوقع کو گلے لگائیں، لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ روانہ ہونے سے پہلے آپ کی ذمہ داریاں درست ہیں۔ ایک نیا ماحول آپ کو حیران کن طریقوں سے متاثر کر سکتا ہے۔ کینسر یعنی برج سرطان۔ آج کا دن طویل سفر کے لیے بہترین دن نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو تمام انتظامات کو 2 بار چیک کریں اور معمولی ہچکیوں کے لیے تیار رہیں۔ مختصر مقامی دورے تازگی ثابت کر سکتے ہیں۔ ہائیڈریشن اور نیوٹریشن آج آپ کو فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے۔ اپنی خوراک میں تازہ پھل اور سبزیاں شامل کریں اور وافر مقدار میں پانی پینا یاد رکھیں۔ آرام کرنے کے لیے نرم اسٹریچ یا یوگا کی مشق کرنے پر غور کریں۔ لیو یعنی برج اسد۔ تاثرات کے لیے کھلے رہیں۔ آپ کے راستے میں کچھ تعمیری تنقید ہو سکتی ہے، اور اگرچہ یہ سننا مشکل ہو سکتا ہے، یہ ترقی کے لیے ضروری ہے۔ قبول کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آپ کو غیر متوقع طریقے سے آگے بڑھاتا ہے۔ اپنی خوراک میں زیادہ قدرتی اور نامیاتی غذاؤں کو شامل کرنے پر غور کریں۔ فطرت میں واپسی، یہاں تک کہ چھوٹے طریقوں سے جیسے پارک میں چہل قدمی کرنا، آپ کی روح کو جوان بنا سکتا ہے اور آپ کی توانائی کو بڑھا سکتا ہے۔ ورگو یعنی برج سنبلا۔ جب آپ اپنی زندگی کے کچھ بابو کو سمیٹ رہے ہیں تو آپ کو پروجیکٹوں کے اختتام یا ملازمت یا پیشے میں تبدیلی کا بھی تجربہ ہو سکتا ہے۔ یہ جمود کا نہیں بلکہ تیاری کا وقت ہے۔ اب آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اور نتیجہ اخذ کر رہے ہیں وہ آپ کی مستقبل کی کوششوں کی بنیاد کے طور پر کام کرے گا۔ لبرا یعنی برج میزان۔ صحت کے معمولات میں نظم و ضبط سب سے اہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب آپ کو منظم غذائیں یا غذا زیادہ مؤثر لگیں۔ باقاعدگی سے چیک اپ کرنے اور سخت ورزش کے شیڈول کو برقرار رکھنے پر غور کریں۔ آپ کے جسم کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تھوڑی زیادہ توجہ کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ یہ آپ کی محتوا کانچی جذبے کو برقرار رکھے۔ آپ کی پیشہ ورانہ ترقی سے متعلق کاروباری دوروں یا سفروں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اگر سفر کر رہے ہو تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ تھوڑی سی فرصت کام کے ساتھ ملا دیں۔ نئی ثقافتوں اور منزلوں کی کھوج آپ کے عزائم کے لیے تحریک اور تازہ نقطہ نظر فراہم کر سکتی ہے۔ ہمیشہ تیار سفر کریں اور احتیاط سے منصوبہ بنائیں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب۔ آپ اپنے آپ کو ایسے پیشوں یا منصوبوں کی طرف متوجہ پا سکتے ہیں جن کا مقصد اعلیٰ ہے۔ خیراتی کام، انسانی ہمدردی کی کوششیں یا وہ کردار جو شفا یابی اور روشن خیالی پر زور دیتے ہیں، خاص طور پر پورا ہو سکتے ہیں۔
ہم خیال افراد کے ساتھ تعاون کرنے کا یہ مناسب وقت ہے جو ایک بہتر دنیا کے لیے آپ کے ویژن کا اشتراک کرتے ہیں۔ آپ کا جسم توانائی پر مبنی شفا یابی کی تکنیکوں جیسے مراقبہ، یوگا اور ریکی کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ سیگیٹیریس یعنی برج قوس، آج فطرت میں ٹیوننگ کر کے جوان ہو جائیں۔ باہر ایک سادہ سی واک یا مراقبہ کے لمحات حیرت انگیز کام کر سکتے ہیں۔ اپنے جسم کو سنیں اور آرام کو ترجیح دیں۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو راستے میں کچھ غیر متوقع لذتوں کی توقع کریں، تاہم ہمیشہ معمولی تاخیر کے لیے تیار رہیں۔ بہاؤ کے ساتھ جائیں اور سفر کا لطف اٹھائیں۔ کیپریکورن یعنی برج جدی، آج کا دن ملی جلی توانائیوں کا ہے۔ آپ اپنے ذاتی تعلقات میں ہم آہنگی کا تجربہ کر سکتے ہیں، پھر بھی چیلنج کا اشارہ بھی ہے۔ ان لمحات کو گلے لگائیں، وہ ترقی اور گہری سمجھ کا باعث بن سکتے ہیں۔ اپنے قریبی لوگوں سے دوبارہ رابطہ کریں۔ کام کی حرکات انتہائی سازگار ہیں۔ آپ کے خیالات اور ان پٹ کو سراہا جائے گا، اس دن کو نتیجہ خیز بنائیں گے۔ تاہم رائے طلب کرنے سے ہچکچاہٹ نہ کریں، یہ صرف آپ کی حکمت عملی کو بہتر بنائے گا۔ ایکویریس یعنی برج دلو، اس مرحلے کے دوران جسمانی سرگرمی بہت ضروری ہے، چاہے وہ جم جوائن کرنا ہو، کھیل کی مشق کرنا ہو یا محض باقاعدہ چہل قدمی کرنا ہو۔ اپنے جسم کو متحرک رکھیں، آپ کی توانائی کی سطح کو فائدہ پہنچے گا اور آپ کو ایک ذہنی وضاحت ملے گی جو مسلسل جسمانی مشقت کے ساتھ آتی ہے۔ پیسد یعنی برج حوت، آج آپ ایسے کرداروں یا منصوبوں کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جن میں انسانی ہمدردی کا پہلو ہے یا زیادہ سے زیادہ بھلائی کی خدمت ہے۔ لوگوں کو سمجھنے اور ان سے جڑنے کی آپ کی فطری صلاحیت آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہوگی۔ تاہم اپنے آپ کو بہت پتلی پھیلانے یا جذباتی طور پر خشک ہونے سے ہوشیار رہیں۔ اپنی جذباتی بہبود پر پوری توجہ دیں۔ مراقبہ، یوگا یا جرنلنگ جیسی مشقیں اب خاص طور پر فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ اگر اداسی یا زبردست جذبات کے احساسات پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے تشریف لے جانے کے لیے پیشہ ورانہ مشاورت یا علاج حاصل کرنے پر غور کریں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔